جمعہ کا روز تھا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا موتا کی طرف فجر کی نماز کے فوری بعد، تو موتا چلے جاؤ۔ سارے چلے گئے، ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ پیچھے رہ گئے۔ جب جمعہ کی جماعت ہوئی سلام کے بعد آقا پاک نے دیکھا، فرمایا عبداللہ بن رواحہ تم نہیں گئے؟ تو پتہ نہیں کوئی جواب دیتا، وہ آکھن لگے آقا میں کیوں تے میں شہید ہو جاواں گا تے تہاڈے مغری جمعہ پڑھ لئیے، اس سے بڑی سعادت کیڑی ہو سی؟ تے مرشد دا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا حجہ ہوں، تے جتھے سرکار دا دیدار ہوئے آکھن لگے حضور اس سے بڑی کیڑی نعمت سی؟ ذرا سنو ہے، میں نچوڑ بیان کر رہے ہیں ساری شریعت دا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ بن رواحہ اگر ساری زمین سونا بن جائے تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو صبح صبح میری بات کو مان کر چلے گئے۔ ہم یہ سارے کہتے ہیں میرے پیارے نبی، میٹھے نبی، لیکن میٹھے نبی کی سنت سے نفرت ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کس سمت ہم نکل گئے؟ پیارے صحابی کا مکان بنا ہوا تھا 2 منزلہ، آقا پاک گزرے، اس وقت چونکہ 2 منزلہ مکان نہیں تھے، غریب دیکھے گا اس کا دل ٹوٹے گا، حضور نے ایسے دیکھا تو اپنا ناپسند کیا، کچھ نہیں فرمایا منہ سے۔ جب وہ چلے گئے سرکار، صحابی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے سرکار گزرے تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار نے تیرے مکان کو دیکھ کے پسند نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے مکان میں سامان پڑا ہوا ہو، سارا کچھ پڑا ہوا ہو، کوئی مکان، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو باہر نکالا، باہر نکلو جی، نکل گئے، سارے مکان کو اکھاڑ کے اس کی اینٹیں پھینک دی، اور این چٹیل میدان۔ پھر یہ نہیں خبر دینے چلے گئے کہ حضور میں ایسا بڑا کارنامہ کر کے آ گیا، نا گھر۔ جب سرکار پھر وہاں سے گزرے نہ حضور نے دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئے۔ فرمایا کہ یہ جو بڑی عمارتیں ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے وبال جان ہوں گی۔ تو نے پیارے صاحب اچھا، یعنی حضور نے اشارہ کیا وہ بدلتے گئے، اشارہ کیا بدلتے گئے۔ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے تو اندر گرمی ہوئی، سرکار نے سینہ پاک کھول لیا بٹن، کچھ صحابی باہر بیٹھے تھے، باہر تو ہوا چل رہی تھی، اس نے وہیں بٹن کھول لیے۔ سرکار نے فرمایا بھی اندر تو، انہوں نے کہا گرمی ہے بھائی تم نے باہر کیوں ایسا؟ انہوں نے کہا سرکار نے کھولے ہم نے کھول لیے، بات ختم ہو گئی۔ اصل ایمان رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں جی سویٹ ابو، میٹھے ابو، ابو کہے پانی بھر کے لاؤ تو پانی نہیں لانا، سویٹ ابو، میٹھے ابو۔ ایک اور مسئلہ پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے آج، وطر کی نماز بتائیں واجب ہے کہ سنت ہے؟ واجب۔ کوئی بندہ وطر پڑھے بغیر جاتا ہے؟ ہر بندہ پڑھتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ اور یہ بات چونکہ چھپی ہوئی تھی میں ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا گریبان نہ پکنا قیامت کو۔ یہ جو داڑھی ہے یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ اس کا وجوب، واجب ہونا سنت سے ثابت ہے، حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے سنت کہتے ہیں، ورنہ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب۔ اور ذہن نشین رہے، مجدد پاک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا گناہ بڑے تک لے جاتا ہے، بڑا گناہ کفر تک لے جاتا ہے۔ جب ایمان نہ بچا تو بچا کیا؟ بڑی توجہ، میں کچھ سمجھا رہا ہوں بات بالکل اینڈ 2 لفظوں میں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ ایک بندہ داڑھی منڈواتا ہے، گناہ گار ہے۔ ایک بندہ داڑھی منڈوا کہتا ہے سونا لگ رہا میں، گیا۔ ایک خاتون برقع نہیں کرتی، گناہ گار ہے۔ ایک کہنی ہے برقع نو اگ لاؤ، گیا۔ گناہ کوئی بھی کرتا ہے، اگر گناہ کی وہ تحسین کرے گا کہ یہ میں نے کیا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ مرزا بے داغ دہلوی جو تھا نا، وہ تو داڑھی منڈا تھا، تو تھا بھی بڑا شاعر، فارسی کے بڑا شاعر تھا۔ تو داڑھی منڈوا رہے آتے، ادھی داڑھی منڈی گئی جی، نہیں منڈ رہے آتے۔ میرے جب بندہ گزرا کملا ہونے کہ اوے آغا ریشمی تراشی ایک کی بیا کرنا ہے، داڑھی منڈا رہی ہے تو خوش کرتا ہے، ادھر بھی اس طرح اے کی گل ہے؟ اچھا اے دسو ساڑھے نبی سونے سن کہ نہیں سن؟ حضور جی کو سونا کہنا تے جائے سارے نبیاں وچ کوئی، حالانکہ کہکشاں جو ہے نا، کہکشاں کے بارے میں کہتے ہیں دھنک کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں، ویسا کوئی حسن نہیں ہے۔ لیکن شاعر نے کہا نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اور ماہ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے، آئے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، اور ان کے دربار کے اجالوں کی رفعتیں بے نہا ہیں، اے خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ تو مرزا بے داغ دہلوی جو تھا، اس نے وہ داڑھی منڈا، اس نے کہا میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، میں کسی کے دل پہ اس طرح تو نہیں چلا رہا، داڑھی منڈوا رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ اور ماں باپ فورس کرتے ہیں بچوں کو، منڈاؤ داڑھی، منڈاؤ داڑھی۔ دین کے لیے تو فورس نہیں کرتے، تم بے دین ہو،
کیا تم اس گناہ میں شریک نہیں ہو بچے کے؟ اگر بچہ دیندار بننا چاہتا ہے، بچہ اسلامی لباس بننا چاہتا ہے تو ماں باپ ضد کرتے ہیں، اور دیکھنا اعتکاف کے بعد کتنی مائیں کافر ہوتی ہیں، کتنے باپ کافر ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیں بات۔ ایک بچہ اعتکاف تو بیٹھ کے گیا ہے تو داڑھی رکھ کے تو مان گیا، منہ کالا کر کے آ گیا، تو مسلمان رہی؟ اور مسلمان رہی ماں جس نے سرکار کی سنت کو کالا کہا ہے؟ منڈواتے ہیں، اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اس کی تحسین نہیں کر رہی، غلطی ہو رہی ہے۔ تو مرزا بیداغ نے کہا میں کسی کے دل پہ اس طرح نہیں چلا رہا۔ اس بندے نے کہا اے کملیا، کسی کے دل کی بات کر رہا ہے؟ یہ جو تیری پھر رہا ہے اس طرح، یہ سرکار کے دل پہ پھر رہا ہے، اپنے نبی کا دل چیرے جا رہا ہے۔ تجھے پتہ نہیں داڑھی منڈا ہے تو حضور نے ایسے منہ موڑ لیا تھا، اگر قیامت میں حضور نے منہ موڑ لیا تو کیا بنے گا؟ ایک بندہ پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، تو وہ عمرے پہ جانے لگا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں کہا یار خیر ویسی پروفیسر صاحب تسی یکدم ہی داڑھی رکھ لئی، ایک ہی پروگرام بنیا۔ کہتے جی میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ داڑھی منڈا کافر ہے، حضور نے منہ موڑ لیا ہے، تو اگر میں جا کے سلام کرنا حضور نے منہ موڑ لیا میرا کی بچے گا؟ کہنے ہو جائے منہ تو کم از کم حضور کر سکا میں بھی۔ اس نے کہا یہ اس طرح کسی کے دل پہ نہیں، نبی پاک کے دل پہ چلا رہا ہے۔ مرزا بیداغ دہلی پہ وہیں کھڑا ہو گیا، آدھی منڈی کی داڑھی اور آنکھوں سے آنسو جاری، مدینے کی طرف منہ کیا، حضور مجھے معاف کر دیں، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، میں نے پھول ہوئی ہے، میرے کو پھول ہوئی ہے۔ اس نے کہا پوری؟ اس نے کہا نہیں مڑ رہی، یہ آدھی منڈی رہے آدھی بغیر، تو آدھی داڑھی بڑی تھی آدھی چھوٹی تھی۔ مرزا جب بھی جاتا چومتا تھا، کہتا جب حضور قیامت میں آئیں گے نا میں کہوں گا جو تو پتہ لگ گیا سی نا میں چھاڑ دیتی سی، آئے دیکھو نا جی، اے وڈی ہے چھوٹی ہے برابر بھی نہیں کرائی۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ تو نبی پاک کی ہر بات کو ماننا یہ اصل ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔